الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اسلامی مہینوں میں رمضان المبارک کا بڑا اعلیٰ اور ارفع مقام ہے۔ رمضان کے روزوں سے پہلے عاشوراء کا روزہ رکھا جاتا تھا اور اس کو فرضیت کا درجہ دیا تھا۔ عاشوراء یعنی 10ویں محرم۔ پھر مدینہ منورہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ تمہارے لیے رمضان میں روزے فرض کیے گئے۔ جس سال یہ حکم آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں اعلان فرمایا، پورے مدینہ منورہ میں گلی گلی محلے محلے میں یہی چرچا تھا کہ ایک نہایت مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور رمضان المبارک سے ایک دن پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا تفصیلی بیان فرمایا، لوگوں کو ہمت بھی دلائی۔ پہلے چونکہ لوگوں میں روزوں کا بالکل مزاج نہیں تھا اور عرب کی سخت گرمی بھی تھی، تو ذرا گھبراہٹ بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت دلائی اور رمضان کے طرح طرح کے فضائل بیان فرمائے۔ علماء نے رمضان کے مہینے کی فضیلت کو سمجھاتے ہوئے ایک مثال دی۔
وہ یہ کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، یہ 12 بیٹوں میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو رسول بنایا، نبی بنایا. تو جیسے بھائیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے، اس طرح رمضان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے. رمز کے کیا معنی؟ اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں. رمز کے معنی پیاس کے آتے ہیں. یہ مہینہ عرب میں شدت کی گرمی کے زمانے میں آیا تھا، تو اس کا نام رمضان رکھا گیا. قاضی شوکانی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے علم والے ہیں اور بڑے مشائخ میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں ایک لطیف بات کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ لِأَنَّهُ تَرْمَزُ الذُّنُوبِ، یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے. روزے کی برکت سے گناہ خاک ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو ایک درجے میں وہ فرشتہ صفت بن جاتا ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، ہر دم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں. ان کا مادہ ہی ایسا بنایا گیا ہے کہ اس کے اندر نافرمانی نہیں ہے. وہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے. اور جن فرشتوں کو جو کام کرنے کا اللہ کے دربار سے حکم ہے اس میں لگے ہوئے ہیں. فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ وہ نورانی مخلوق ہے. جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو چند گھنٹوں کے لیے فرشتہ صفت بن جاتا ہے. کھانا کمال نہیں ہے، نہ کھانا کمال ہے. پانی پی لینا، پیاس بجھا دینا کمال نہیں ہے، پیاسا رہنا کمال ہے. اور ظاہری بات ہے کہ ہم کو کھانے سے کوئی پولیس نہیں روکتا، کوئی گورنمنٹ نہیں روکتی، بلکہ یہ ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی مرضی سے کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں تقویٰ جیسی صفت انسان میں پیدا ہوتی ہے. چنانچہ قرآن کریم میں روزوں کا فائدہ بندوں کو بتلایا ہے. کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے لکھے گئے ہیں، یعنی فرض کیے گئے ہیں. کتبہ معنی فریضہ، اور جو چیز کمپلسری ہوتی ہے اس کو کرنا پڑتا ہے. اس لیے ہر بالغ مرد
اور بالغہ خاتون پر رمضان کے روزے یکساں طور پر فرض ہے۔ اور فرمایا کہ خالی تم اکیلے روزے نہیں رکھ رہے ہو، اس امت سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں سب نے اپنے اپنے درجے میں روزے رکھے، بلکہ بعضوں کا روزہ تو بہت سخت تھا، بولنے کا بھی روزہ۔ ابھی بھی فقہ میں مسئلہ لکھا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بریک ہو جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بریک تو نہیں ہوتا لیکن کریک ہو جاتا ہے، اس کے اندر کمی آ جاتی ہے، جیسے کانچ کا برتن گرے اور بیچ میں کریک آ جائے تو کوئی کو ہدیے میں دینے کے لائق نہیں رہتا۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے کہ غیبت کا کرنا جس طرح سے منع ہے اس طرح اس کا سننا بھی منع ہے۔ جیسے رمضان میں ہم لوگ تراویح سنتے ہیں، یعنی تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کو قاری سے سنتے ہیں، تو پڑھنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں، لیکن خدا کا خزانہ اتنا وسیع ہے کہ سننے والے کو بھی محروم نہیں فرماتے۔ جتنا پڑھنے والے کو ثواب ہے اتنا سننے والے کو ثواب ہے۔ تو پہلی امتوں میں بھی روزہ ہے۔ حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر شہر میں آئی تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ بچہ بغیر شادی کے تیرے پاس آیا کیسے؟ اللہ نے فرمایا تھا کہ تم بولنے کا روزہ رکھ لینا، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ آج کے دن میں تمہارے ساتھ کلام نہیں کروں گی، اشارے سے بتایا یہ بچہ نیا آیا ہے، اس سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو پہلے بولنے کا بھی روزہ تھا کہ بول بھی نہیں سکتے ہیں ادھر ادھر کی بات، ہاں کر سکتے ہیں تو دین کی بات کر سکتے ہیں، کتاب اللہ پڑھ سکتے ہیں، کلام اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی بولنے کی اجازت ملی تو اتنا بولتے ہیں کہ سب روزے کے اعمال اور ثواب کو برباد کر دیتے ہیں۔ جہاں فرصت مل گئی نکڑ پر بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کر کے روزے کو خراب کر دیتے۔ غیبت روزے کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ غیبت، جھوٹ، کینہ کپٹ کی بات سے زبان کو بچایا جائے۔ حضرت مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے، بنیاد تو اور بھی لوگوں نے رکھی تھی، بڑے بزرگوں میں سے اور بڑے علماء میں سے، علم اتنا اونچا تھا کہ دیانند سرسوتی جو گھنٹے ہندوازم پر تقریر کرتا تھا حضرت کا نام سن کے بھاگ جاتا تھا۔ ایک مجمع میں اس نے چیلنج کر دیا اور چیلنج یہ کیا کہ میں مقابلہ کروں گا، ہے کوئی مسلمان جو میری باتوں کا اور میرے اسلام پر اعتراضات کا جواب دے سکے؟ حضرت مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمت فرمائی، سادہ لباس، لنگی
ہلکا سا کرتا، اسٹیج پر ہوں تو کوئی پہچانے بھی نہیں کہ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ تو مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روڑکی کے مقام پر چلو مناظرہ میں کرنے کے لیے اسٹیج کے اوپر تیار ہوں، لیکن مناظرے میں پہلے شرطیں طے ہوتی ہیں کہ بھئی کن کنڈیشنز کے ساتھ مناظرہ ہوگا۔ موجودہ دور میں مناظرے مفید نہیں ہیں، نقصان دہ ہیں۔ ہر آدمی اپنی ضد پر اڑا ہوا ہوتا ہے اور اپنی بات کو منوانا چاہتا ہے، ماننے کا جذبہ نہیں ہے۔ اس بنا پر علماء نے مناظرے کرنے کو نہ کہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ اس کا فائدہ کوئی بھی نہیں۔ مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی بھر جو ہے مناظرے کیے، نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ جب وہ لوگ ہار جاتے ہیں تو پہلے سے بینر تیار رکھتے ہیں کہ ہماری دشمنوں پر جیت، تب ان کے ساتھ کیا مناظرہ کریں گے؟ جو ہار کے بھی جیت کا جشن مناتے ہیں ان کے ساتھ کیا مناظرہ ہو سکتا ہے؟ مناظرہ ڈیبیٹ کو کہتے ہیں، آمنے سامنے گفتگو۔ آج کل جو ٹیلی ویژن پر کرتے ہیں، ادھر ادھر کے لوگوں کو بلاتے ہیں، کمزور لوگوں کو بلاتے ہیں، کمزور مسلمانوں کو جو جواب نہ دے سکے ان کے مقابلے میں، اور اسلام کی رسوائی کا سبب بن جاتے ہیں۔ مناظرہ کرنے والا اور بحث کرنے والا تو ایسا ہونا چاہیے جیسے مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے بلاؤ، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بیچارے گینگے پھینپھے بیچارے چھوٹے علماء ہیں، یہ کیا جواب دے پائیں گے؟ مجھے بلاؤ، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ مولانا نے دیانند سرسوتی کے ساتھ کنڈیشن طے کرنے کے لیے ان کے مٹھ کے اوپر ایک آدمی کو بھیجا، منشی نہال احمد ان کا نام تھا۔ وہ گئے وہاں، ان کو کہا بیٹھو، ابھی ہمارے مہاراج کھانا کھا رہے ہیں۔ تو بڑے بڑے لڈو کے تھال آتے تھے، کھانوں کے تھال آتے تھے، اندر سے خالی ہو کے جاتے تھے، پھر اور کھانے کے تھال آتے تھے، اور پھر جاتے تھے، اور پھر آتے تھے، اور پھر جاتے تھے۔ یہ سب تماشا دیکھتے رہے۔ پھر بعد میں ان کو اندر جانے کی پرمیشن کہ اب جاؤ، کیا کنڈیشن طے کرنی ہے کرو۔ منشی صاحب فرماتے کہ میں تو سمجھا کہ اندر بڑی جماعت کھانے بیٹھی ہوگی، لیکن دیکھا کہ تنہا مہاراج ہی کھا رہے تھے، اتنا کھانا چٹ کر گئے۔ خیر کنڈیشنیں طے ہوئی۔ طے ہونے کے بعد منشی نہال احمد واپس آ گئے اور اپنے ساتھیوں میں چرچا کیے کہ اگر کھانے کے اندر مقابلہ ہو گیا تو ہمارے حضرت پہلے ہی راؤنڈ میں ہار جائیں گے، اس بنا پر کہ یہ ایک چپاتی آدھی چپاتی کھاتے ہیں اور مہاراج جو ہے وہ تھال کے تھال ختم کرتا ہے۔ اب تو مقابلے کی کیا شکل ہے اس کے ساتھ؟ حضرت کو پتا چلا کہ منشی صاحب مذاقاً ایسی بات کہہ رہے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ کھانا کمال نہیں ہے، اگر کھانے میں مقابلہ ہوگا تو بھینسوں کو آگے کر دیں گے، گائے بیل کو آگے کر دیں گے، وہ بہت کھاتے ہیں، کتنا بڑا ان کا پیٹ ہوتا ہے۔ ایک بیل تھا، اس کے پیٹ میں کچھ تکلیف ہو گئی تھی، آپریشن کیا تو 40 کلو پلاسٹک کی تھیلی اندر سے نکلی۔ یہاں جو لوگ گائے کو بہت عزت والا کہتے ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ ان کی ماتائیں پلاسٹک کھاتی ہیں، گندگیاں وہ ڈسٹ بین کے اندر کھاتی ہیں، اور یہ بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھراتے ہیں۔ تو گھر بلا کے کھلاتے کیوں نہیں ہیں؟ احترام کرو تو ایسا کرو کہ پتہ چلے کہ واقعی یہ احترام ہے، جیسے ہم مسجد کا احترام کرتے ہیں،
جیسے ہم قرآن کا احترام کرتے ہیں. منشی صاحب نے کہا ہاتھی کو آگے کر دیں گے، وہ بہت کھاتا ہے، ڈھول کی طرح اس کا بڑا پیٹ ہے، لے اس سے مناظرہ کر، مقابلہ کر. ہاں، تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ نہ کھانے کے اندر اگر مقابلہ ہوا تو مہاراج ہار جائے گا، ہم جیت جائیں گے؟ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ جواب دیا کہ ایک کمرے میں اس کو بند کر دیا جائے، چابی ہمارے پاس رہے، اور ایک کمرے کے اندر مجھے بند کر دیا جائے، چابی ان کو دے دی جائے، تاریخ طے کر دی جائے، 1 مہینے کی تاریخ طے کر دو، 1 مہینے کے بعد جب وہ کھولیں گے میرا دروازہ تو مجھے زندہ پائیں گے، اس کو مردہ پائیں گے. معلوم ہوا کہ نہ کھانا کمال ہے. اور جب آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کو جو ہے غریبوں کی قدر بھی ہوتی ہے، فاقہ کشوں کی قدر بھی ہوتی ہے. اس بنا پر رمضان میں داد و دہش کرنے کی بڑی فضیلت آئی، نفلی صدقے کرنے کی بھی فضیلت آئی، زکوٰۃ دینے کی بھی فضیلت آئی. یہ مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے، جیسے یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کیا ہے معلوم نہیں. ہم لوگ سحری میں کیا کھاتے ہیں، دوپہر تک ہمارا دماغ گرم ہو جاتا ہے، ایک دم ٹیمپریچر روزے دار کا ہائی ہو جاتا ہے. کب کس کے ساتھ لڑ بیٹھے کوئی ٹھکانہ نہیں. تو اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو کیا کہا جائے؟ انی صائمٌ، مقابلہ میں بھی کر سکتا ہوں تیرے کے ساتھ، لیکن روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا. میں لڑوں گا تو میرا روزہ خراب ہو جائے گا، اس لیے میں لڑوں گا نہیں، میں روزے دار ہوں. تو بھی مت لڑ بھائی، اپنا روزہ خراب مت کر. روزہ ایسی عبادت ہے کہ دوسری کوئی عبادت اس کے برابر نہیں. ہاں، نماز اپنی جگہ اعظم ترین عبادت ہے، لیکن جب ماہ صیام ہو تو پھر روزہ بہترین عمل ہے. ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے کہ حضور مجھے کوئی عمل بتائیے جو بہترین ہو. حضور نے فرمایا صوم، روزہ رکھ، فَإِنَّهُ خَيْرُ الْأَعْمَالِ، یہ بہترین عمل ہے. دوسری سب عبادتوں میں پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوا، 2-4 لمبی رکعتیں پڑھی تو لوگوں میں چرچا ہوتا ہے کہ یہ بڑا پکا نمازی ہے. حج پڑھنے چلا تو اسٹیشن کے اوپر ہار لے کر لوگ دوڑتے ہیں، بھائی حاجی صاحب جا رہے ہیں، حاجی صاحب جا رہے ہیں. حاجی صاحب کی عصر کی نماز نہیں ہوئی، مغرب کی نماز نہیں، اور حاجی صاحب کو پھول پہنا رہے ہیں، عورتیں گلے سے لگا رہی ہیں. اب وہ بیچارے مولانا نے جا کے سمجھایا بھی کہ عورتوں کے ساتھ معانقہ جائز ہے. کہ میں حج پڑھنے جا رہا ہوں، میرے سب گناہ معاف ہیں. ارے بھائی، جو قاعدہ ہے، جو ضابطہ ہے، وہ ضابطے کے مطابق تو چلنا ہی پڑے گا نا. ایک بزرگ تھے، ان سے بیعت کرنے کے لیے ایک بڑھی آئی. حضرت نے کہا کیسے آئی ہے؟ یہ کہا یہ بیعت ہونے آئی ہے، اپنی اصلاح کرانے آئی. بیعت ہونا ضروری نہیں، اصلاح ضروری ہے. حضرت نے کہا پردہ کھینچو، ایک رسی نکالو اور وہ رسی جو ہے ادھر پھینک دو اور اس کو کہو کہ یہ رسی پکڑ لے. ارے حضرت اتنا پردہ کیوں کرتے ہیں؟ 80 سال کی آپ کی عمر ہے، 80 سال کی میری عمر ہے. میں بھی بوڑھی، آپ بھی بوڑھے، خواہشات تو کوئی ہے نہیں. جواب دیا کہ میں بھی بوڑھی اور تو بھی بوڑھا، لیکن شریعت جوان.
لہذا ہمیں جو کام کرنا ہے شریعت کو ملحوظ رکھ کر کرنا ہے، شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ روزہ ہم کو شریعت کی مطابقت سکھاتا ہے۔ روزے کے ذریعے سے آدمی کو اللہ کی کیسے مانی جائے یہ سمجھ میں آتی ہے۔ بہت طاقت ہے ہمارے اندر، ہم کو سحری کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا اٹھ سحری کر، اس میں تیرے لیے ثواب ہے، کیونکہ ماننا ہے، اللہ رسول کی ماننے کا نام ہے روزہ۔ 3 چیزوں سے رکنا، کھانا پینا اور جائز تعلق سے رک جانے کا نام روزہ رکھا ہے۔ در حقیقت اللہ کی ماننے کا نام روزہ رکھا ہے کہ ہر موڑ پر اور ہر قدم پر افطار میں بھئی ہم ابھی 2 گھنٹے بعد افطار کریں گے، فرمایا نہیں، جیسے ہی وقت ہوا اذان ہوئی فوراً افطار کرو، اور اسی وقت دعا کرنے کے لیے کہا۔ لوگ پہلے سے دعا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر گپ شپ کرتے ہیں، پھر افطار ہوتا ہے کھانا شروع کرتے ہیں۔ حالانکہ جب افطار کے لیے اعلان ہوتا ہے اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے، تو لوگ جو ہے پہلے سے دعا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، جب وقت افطار ہوتا ہے تو ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس وقت دعا کرنا بھول جاتے ہیں۔ کیا دعائیں ہیں؟ ایک دعا تو وہی ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ العزیز نے لکھا کہ ایک چھوٹی دعا ہے، یا واسع الفضل اغفر لنا، اے وسیع مغفرت کرنے والے اور فضل فرمانے والے، ہمارا یہ روزہ قبول فرما کر ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما کر ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے والے لوگوں پر بھی ہم نے روزہ فرض کیا تھا، تمہارے اوپر بھی روزہ فرض کیا ہے۔ سب کی روزوں کی نوعیت الگ الگ رہی، دن اور ایام الگ رہے، کسی کے زیادہ کسی کے کم۔ تم کو 1 مہینے کا روزہ دیا ہے، یہ زیادہ نہیں ہے، یہ تو دیکھتے دیکھتے گزر جائے گا۔ سال گزر جاتا ہے، ابھی گزشتہ لاک ڈاؤن کے ساتھ رمضان آیا تھا، پھر آیا، جہاں تھے وہیں ابھی بھی کھڑے ہیں، وہی پوزیشن، وہی حالات، سال پورا کہاں گزر گیا پتہ نہیں چلا۔ تو یہ 1 مہینہ ہے، ایام معدودات لوگوں کا ذہن بنایا۔ میں آئندہ انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا کہ روزہ آڑے دھڑ اٹھا کر ہمارے اوپر تھوپ نہیں دیا اللہ نے، بلکہ بالتدریج اور بالترتیب بات کو سمجھایا ہے، ہمارے ذہن کھولے ہیں، ذہن بنائے ہیں، اور بنانے کے ساتھ ہمیں سمجھایا ہے کہ روزہ تمہیں تقوی کا بڑا خزانہ دے جائے گا، لعلکم تتقون۔ اس سے یہ پتا چلا کہ روزہ رکھنے سے بھئی اتنے کروڑ لوگ دنیا کے جو ہے کھانے سے رک جائیں گے، تو رکنے کی وجہ سے اللہ کے خزانے کے اندر اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے تقوی کے اندر اضافہ ہوگا، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ بھئی روزہ کیوں نہیں کھول ڈالتا، کیوں نہیں توڑ ڈالتا، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ ارے بھائی افطار کیوں نہیں کر لیتا بیچ میں، تجھے کون روکتا ہے، فریج کے اندر کھانا بھرا پڑا ہے، لے لے کھا لے، تجھے کوئی کچھ نہیں بولے گا، امی ابا بھی نہیں بولے گا، پھر بھی نہیں کھاتا۔ کوئی پولیس والا تجھے ڈانٹنے کو نہیں آئے گا، کوئی مولانا پکڑنے کو نہیں آئیں گے، لیکن فرمایا نہیں، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ کون دیکھتا ہے؟ کوئی نہیں دیکھتا، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ذوق کس سے بنتا ہے؟ روزے کے ذریعے سے یہ ذوق بنتا ہے۔ حج پڑھنے گیا تو حاجی کہلایا، نماز پڑھنے آیا نمازی کہلایا۔ یہ دونوں عبادتیں دیکھنے والے دیکھتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں۔ ارے زکوٰۃ دیتا ہے آدمی تو زکوٰۃ دینے والے کو معلوم، لینے والے کو معلوم، لینے والا خوش ہوتا ہے، دعائیں دیتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے، کس نے نہیں رکھا، یہ رکھنے والے کو اور اللہ کو معلوم۔ اس بنا پر حدیث قدسی میں فرمایا الصوم لی، حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟
حضور فرمائیں کہ اللہ نے فرمایا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ کئی احادیث قدسیہ ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا الصوم لی، روزہ خالص میرے لیے ہے، عبادت کسی کو پتہ نہیں چلتا بندوں میں سے کہ روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ میں اپنے دست قدرت سے دوں گا، یا بدلے میں خود مل جاؤں گا۔ تو روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ ملتے ہیں، جس کو اللہ مل گیا اس کا تو بیڑا ہی پار ہو گیا، کام ہو گیا۔ رمضان کا پہلا جمعہ جو ہے وہ آیا ہے، اللہ تعالی ہمیں رمضان کی عبادتیں نصیب فرمائے، تلاوتیں نصیب فرمائے، اعمال صالحہ کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے کاموں میں ہمیں لگائے رکھے اور برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔